سے ریلیٹڈ یہ بھی تھا کہ کیا ٹیچر پیون وغیرہ سے اپنے ذاتی کام کروا سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ گورنمنٹ کا اسکول ہے تو وہ شخص جو ہے وہ آپ کا نوکر نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا امپلائی ہے، اور اس سے وہی کام لیا جا سکتا ہے جو عرف میں اس گورنمنٹ اسکول میں اکثر کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس سے اپنا ذاتی کام کروانا چاہیں تو یہ غلط ہوگا اور اس میں گناہ کا پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر پرائیویٹ اسکول ہے اور اس کی انتظامیہ نے خود آپ کو اجازت دی ہوئی ہے کہ بھی تھوڑے بہت اپنے ذاتی کام بھی آپ کروا سکتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اچھی طریقے سے دیکھ لینا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ خاتون کی بچی 12 سال کی ہے لیکن لگتی چھوٹی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کی وہ مطلب سیلفیز وغیرہ لے کر فیس بک پہ ڈال دی ہیں۔ کسی نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ کون سا بالغ ہوئی ہے اس لیے میں نے ڈال دی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، 12 سال کی بچی جو ہے وہ مراہقہ کہلاتی ہے، یعنی قریب بلوغ ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بہت قریب ہوتی ہے۔ اگر والدہ کہہ رہی ہیں کہ بالغ نہیں ہوئی تو مان لیا جائے گا۔ ویسے 9 سے 15 سال بچی کی بلوغت کی عمر ہوتی ہے، اس میں کبھی بھی حیض جاری ہو جائے یا احتلام ہو جاتا ہے تو بچی کو بالغہ کہا جائے گا، اور اگر 15 سال تک یہ کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو 15 سال کے بعد تو بچی بالغہ ہوگی۔ لہذا اگر بچی 12 سال کی ہو گئی ہے تو چونکہ 9 سے 15 سال بلوغت کی عمر ہوتی ہے لیکن ابھی اس کو علامات ظاہر نہیں ہوئی تو یہ بالغہ تو نہیں ہے لیکن بالغہ کے قریب ہو گئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو بلوغت کے قریب ہو جائے وہ حکم میں بالغ کا ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے 10 یا 12 سال کا بچہ جو مراہق کہلاتا ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ محرم بن کے حج کرنے جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بالغ کے ساتھ ماں سفر کر سکتی ہے، تو یہ اس کو قریب بلوغ تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس بچی کا معاملہ ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ بچی، اتنی بڑی بچی کی پکچرز وغیرہ فیس بک پر نہ ڈالی جائیں کہ نامحرم کی نگاہ پڑے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ویڈیو کال پر اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دیں، وہ باہر کے ملک میں ہوگا، واپس آیا تو 2.5 ماہ کے بعد پھر وہ اب معافی مانگتا ہے، کسی مفتی صاحب سے فتویٰ طلب کیا تو انہوں نے اس کو کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، اور وہاں جا کے وہ بیان یہ دیتا ہے کہ مجھے 2 طلاقیں یاد ہیں، تیسری یاد نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ویڈیو کال تھی، اگر اس کی ویڈیو سلامت ہے باقاعدہ، اگر آڈیو بھی ہوتی تو آواز ہوتی، ویڈیو میں تو باقاعدہ سب کچھ موجود ہوگا، تو اس کو دیکھا جائے۔ اگر ویڈیو کے اندر اس نے 3 طلاقیں دی ہیں تو اس کے کال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ 3 طلاقیں مانی جائیں گی۔ لیکن اگر ویڈیو ڈیلیٹ کر دی گئی ہے، اس نے بھی کر دی ہے، زوجہ کے پاس بھی نہیں ہے، اور اب یہ شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے 3 نہیں دی تھیں، 2 دی تھیں، تو پھر یہ پہلے تو زوجت سے کہا جائے گا کہ آپ اگر یہ کہتی ہیں کہ اس نے 3 طلاقیں دی ہیں تو اس پہ گواہ پیش کریں۔ جیسے آپ نے بتایا اس بچی کی بہن پاس موجود تھی، تو یہ ایک بہن کا ہونا گواہی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں گواہی دیں کہ ہاں اس نے 3 طلاقیں دی تھی تو مانا جائے گا۔ اگر بچی کے پاس گواہ نہیں ہے تو شوہر سے کہا جائے گا کہ آپ قسم کھائیں کہ آپ نے 2 طلاقیں دی ہیں، 3 نہیں۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو بس شوہر کا قول معتبر ہے، پھر بیوی کا کوئی اعتبار نہیں۔ یعنی اگر بیوی گواہ پیش کر دے تو سب پر فوقیت ہے، اگر گواہ نہیں ہے تو شوہر قسم کے ساتھ قسم کھا لے، اس کا قول معتبر ہے۔ لیکن اگر شوہر سے کہا قسم کھا اور کہتا ہے میں قسم نہیں کھاؤں گا، تو پھر بھی بیوی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ گویا کہ بیوی کے حق میں 2 صورتوں میں فیصلہ ہے، یہ گواہ پیش کر دے یا گواہ نہیں ہے، شوہر سے قسم کھانے کو کہا، اس نے انکار کر دیا، تب بھی بیوی کے حق میں فیصلہ ہوگا، یعنی اس کا قول مانا جائے گا۔ لیکن اگر شوہر قسم کھا لیتا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا۔ اب غالباً یہ جو اگر آپ مفتی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، سچویشن یہ ہوگی کہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہوگی ویڈیو، لڑکی نے 3 کا دعویٰ کیا، لڑکا 2 کا کر رہا ہے، انہوں نے حلفیہ بیان لیا ہوگا اور اس کے بعد کہا ہوگا بھی 1 کی گنجائش باقی ہے، تو پھر یہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، اسے یاد ہے کہ میں نے 3 دی تھی لیکن صرف اپنا گھر بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ 3 طلاقیں ہی ہیں۔ اللہ کے نزدیک تو 3 ہیں، قانونی اعتبار سے آپ نے دھوکہ دے کر 2 بنا لی ہیں جھوٹ بول کر، تو پھر یہ عورت اجنبیہ ہے اور اس کے ساتھ رہنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا یقینی سی بات ہے کہ ایک اجنبی عورت سے جسمانی تعلق قائم کرنا کیا کہلائے گا وہ سوچئے، اور جو پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ایسے کوئی بھی اگر شوہر ہماری بات سن رہا ہے جس نے کسی دباؤ میں آ کے، کسی خوف کی وجہ سے، کسی مصلحت کی بنا پر 3 طلاقوں کے بعد بھی جھوٹ بول کر اس طرح گھر بسانے کی کوشش کی، یہ بسانا نہیں ہے، یہ برباد کرنا ہے۔ اپنی بھی آخرت برباد ہوگی، دوسرے کی بھی برباد ہوگی، اور بچے جو ہیں وہ ان کا نسب آپ سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اچھی طریقے سے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ طلاق نہ ہی دے تو بہتر ہے، دے دیتے ہیں تو پھر اس کے تقاضے کے مطابق جو شرعی حکم ہو اس کو قبول کرنا چاہیے۔